جی معزز ناظرین اینڈ سامعین السلام علیکم۔ جیوندے وستے رہو جتھے جتھے بھی۔ اج دی ریکارڈنگ جیڑی ہے میری قرآن مجید نو سمجھن واسطے نا، چلو آہستہ آہستہ نال نال سلسلہ چلتا رہے گا کہ بھئی ہر بندہ کوشش کر رہا ہے انہوں سمجھن واسطے، اور ایک چھوٹی جی بھی کاوش تسی کہہ لو کہ سمجھن واسطے کہ قرآن مجید دے وچ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جنیاں بھی پیغمبراں دا ذکر ہے، اور قرآن مجید کس طرح ذکر شروع کرتا ہے اور کی ذکر کرتا ہے کہ وہ کافی سارا نا مینوں امید ہے کہ بھی بجائے میرے ایک تمید بنن دے کہ بھی اسی سلسلے نو شروع کراں گے اور اللہ تعالیٰ سمجھ جڑی ہے عطا فرمائے گا۔ رب رحیم دے بابرکت نام تو شروع کرنے ہیں، شیطان مردود دے شر تو پناہ چاہندے ہویاں اللہ تعالیٰ مینوں پڑھن دی، تانوں سنن دی اور سن سب نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید دے سورہ بقرہ دوسرے نمبر دے جڑی سورہ ہے، سورہ نمبر 2، او دے آیت نمبر 3 تو ذکر شروع ہوندا ہے حضرت آدم علیہ السلام دے کہ اور جس وقت کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بناؤں گا، کہنے لگے کیا بناؤ گے اس کو جو فساد کرے گا اور خون ریزیاں، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور تقدیس کرتے ہیں۔ کہا میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے، اور سکھا دیے نام آدم کو تمام، پھر ظاہر کیا ان کو فرشتوں پر، پس کہا بتاؤ مجھ کو نام ان چیزوں کے اگر تم سچے ہو۔ کہا پاک ہے ذات تیری، نہیں علم ہم کو مگر وہی جو علم دیا تو نے ہم کو، بے شک آپ بڑے علم والے حکمت والے ہیں۔ کہا اے آدم بتا دو ان کو نام ان چیزوں کے، پس جب بتا دیے نام ان کے، کہا میں تم سے کہتا نہ تھا کہ میں جانتا ہوں علم غیب آسمانوں میں اور زمینوں میں، اور جانتا ہوں جس بات کو ظاہر کرتے ہو اور جس بات کو چھپاتے ہو، اور یہ کہ ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو واسطے آدم کے، پس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ غرور میں آ گیا اور ہو گیا کافروں سے۔ اور ہم نے کہا آدم سے رہو تم اور تمہاری جورو جنت میں، اور کھاؤ اس میں سے جس جگہ سے چاہو، اور نہ نزدیک جانا اس درخت کے ورنہ تم بھی ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ پس لغزش دی شیطان نے ان کو اور نکال دیا ان کو اس عیش سے جس میں رہتے تھے، اور کہا ہم نے اترو تمہارے بعض دشمن ہوں گے بعض کے، اور تمہیں زمین پر ٹھہرنا ہے ایک میعاد مقرر تک۔ بعد ازاں آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، اور اس نے توجہ فرمائی ان پر، بے شک وہی ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ حکم فرمایا نیچے اترو اس سے سب کے سب، پھر اگر آوے تمہارے پاس میری ہدایت، جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا اسے کچھ خوف نہیں، اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے، اور وہ جو لوگ جٹلائیں گے ہماری نشانیوں کو، یہ لوگ ہوں گے دوزخ والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ بقرہ تو بعد سورہ الاعراف دی آیت نمبر 10 تو ذکر شروع ہوندا ہے کہ اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان زندگی پیدا کیا، تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا بجوز ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ فرمایا تو جو سجدہ نہیں کرتا تجھ کو اس سے کون امر مانے ہے جب کہ میں تجھ کو حکم دے چکا۔ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو خاک سے۔ فرمایا تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق نہیں کہ تو تکبر کرے اس میں، سو نکل بے شک تو ذلیلوں میں شمار ہونے لگا۔
کہنے لگا کہ مجھ کو مہلت دو کہ جس دن اٹھائے جائیں۔ فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی گئی۔ کہنے لگا باسباب اس کے کہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا، میں قسم کھاتا ہوں میں ان کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کی دائنی جانب سے اور ان کی بائیں جانب سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جاؤ، کبھی ان لوگوں کے شمار میں آ جاؤ جو ظالموں میں سے ہیں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے پردہ کا بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے۔ اور ان دونوں کے روبرو قسم کھائی میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، سو ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا۔ پس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا تو دونوں کے پردہ کا بدن ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گیا۔ اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے رکھنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا عصری دشمن ہے؟ دونوں کہنے لگے اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فرمایا نیچے جاؤ، تمہارے بعض بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ایک وقت تک۔ فرمایا کہ تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ اور اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس میرے بھیجے ہوئے رسول آویں جو تم میں سے ہی ہوں گے اور میرے احکام تم سے بیان کریں، سو جو شخص پرہیز رکھے اور درستگی کرے ان لوگوں کو نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جو لوگ ہمارے اس احکام کو جھوٹا بتاویں گے اور ان سے تکبر کریں گے وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں اور ان سے تکبر کرتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، اور وہ لوگ کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ چلا جائے، اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، ایسے لوگ جنت والے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں غبار تھا ہم اس کو دور کر دیں گے ان کے۔ اور سورہ الاعراف دی آیت نمبر 172۔ اور جب تمہارے رب نے اولاد آدم کو ان کی پشت سے نکالا اور ان سے ان پر اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا گواہ رہنا یہ نہ ہو کہ قیامت کے روز کہنے لگو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو تن واحد سے اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے انس کرے، پھر جب میاں بیوی نے قربت کی تو اس کو حمل ہو گیا، ہلکا سا لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی، پھر جب بوجھل ہو گئی تو دونوں اللہ سے اپنے پروردگار سے دعا کرنے لگے کہ اگر عطا کیا ہم کو صحیح سالم تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ جب اللہ نے ان کو صحیح سالم دیا تو اللہ کے دیے ہوئے میں شریک مقرر کرنے لگے، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 190۔
سورہ الحجر دی آیت نمبر 28 تو ذکر ملتا ہے کہ اور جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے میں ایک بشر کو بناؤں گا بجتی ہوئی مٹی سے جو سڑے ہوئے گارے سے بنی ہوگی، جب میں اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے روبرو سجدہ میں گر پڑنا۔ پس سجدہ کیا سب فرشتوں نے اکٹھے سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا۔ فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا، تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ سجدہ کروں بشر کو جس کو تو نے پیدا کیا سڑے ہوئے گارے سے۔ فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، اور بے شک تجھ پر لعنت رہے گی قیامت کے دن تک۔ کہنے لگا تو پھر مجھ کو مہلت دو اس دن تک جب اٹھائے جائیں۔ فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت مقرر کے دن تک۔ کہنے لگا اے رب میرے، گمراہ کیا تو نے مجھ کو باسباب اس کے، تو میں بھی زینت دکھاؤں گا اس کو زمین میں اور گمراہ کروں گا سب کو، بجز ان بندوں کے جو خالص تیرے ہوں گے۔ فرمایا یہ ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے، واقعی میرے بندوں پر تیرا بس نہ چلے گا، ہاں مگر جو تیری راہ چلے اور گمراہوں میں ہوں گے، اور جہنم ہے وعدہ ان سب کے لیے جس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے اپنے اپنے حصے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل دی آیت نمبر 61 اور جب کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، پس سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کہا کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو مٹی سے بنایا؟ کہنے لگا کیا دیکھا جو بزرگی دی اس کو مجھ پر، اگر مجھ کو قیامت تک مہلت دی جائے تو میں اس کی اولاد کو اپنے بس میں کروں گا سوائے قلیل لوگوں کے۔ فرمایا جا ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا، جہنم ہے سزا تمہاری اور ان کی سزا پوری، اور ان میں جس پر تیرا بس چلے اپنی پکار سے اس کا قدم اکھاڑ دینا، اور چڑھائی کرنا ان پر اپنے سوار اور پیادے لے کر، اور شریک ہو جانا ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں، اور عہد باندھنا ان سے، عہد باندھتا ہے ان سے شیطان مگر مغروری۔ سورہ بنی اسرائیل دی آیت نمبر 70 اور بزرگی دی ہم نے آدم کی اولاد کو، اور ہم نے ان کو دریا اور خشکی میں سوار کیا، اور رزق دیا ان کو پاکیزہ اور فضیلت دی اکثر کو ان میں سے مخلوق پر۔ اور جب کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، سو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا۔ سو اس نے اپنے رب کے حکم سے عدول کیا، تو کیا پھر بھی تم اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو مجھ کو چھوڑ کر، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے۔ میں نے ان کو نہ تو آسمان اور زمین کے پیدا کرتے وقت بلایا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں ایسا عاجز نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو بازو بناتا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 اور عہد باندھا تھا ہم نے آدم سے، سو ان سے غفلت ہو گئی، ہم نے ان میں پختگی نہ پائی۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے سامنے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے۔ پس کہا ہم نے اے آدم بلا شبہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، سو تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہاں تو تمہارے لیے نہ بھوک ہے اور نہ تم ننگے رہو، اور نہ تمہیں پیاس لگے اور نہ دھوپ۔ شیطان نے وسوسہ میں ڈالا ان کو، کہنے لگا اے آدم کیا میں تم کو ہمیشہ رہنے والا درخت بتاؤں، اور ایسی بادشاہی جس میں کبھی ضعف نہ آئے؟ سو دونوں نے کھا لیا تو ان دونوں کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور قصور ہو گیا آدم سے اپنے رب کا اور غلطی۔
پھر اس کی طرف توجہ فرمائی اور توبہ قبول کر لی اور راہ دکھائی اور کہا اترو اکٹھے، تم میں بعض کا دشمن ہوگا، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے، جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ شکی، اور جو شخص اس ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا، اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ کہے گا اے میرے رب، مجھ کو اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو آنکھوں والا تھا۔ ارشاد ہوگا ایسا ہی تمہارے پاس میرے احکام پہنچے تھے اور تو نے جٹلایا ان کو اور کچھ خیال نہ کیا، ایسا ہی آج تیرا کچھ خیال نہ کیا جائے گا۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں گارے سے ایک بشر کو بنانے والا ہوں، سو جب میں اس کو بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے روبرو سجدہ کرنے والوں میں ہو جانا۔ پس سجدہ کیا تمام فرشتوں نے اکٹھے سوائے ابلیس کے، غرور میں آ گیا اور ہو گیا کافروں سے۔ کہا اے ابلیس، کس چیز نے منع کیا تم کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا یہ کہ تو بڑے درجہ والوں میں سے ہے؟ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، پیدا کیا مجھ کو آگ سے اور پیدا کیا اس کو خاک سے۔ کہا نکل اس میں سے، پس تو مردود ہو گیا اور بے شک تجھ پر میری لعنت رہے گی قیامت کے دن تک۔ کہنے لگا تو پھر مجھ کو مہلت دیجیے اس دن تک کہ جس دن اٹھائے جاویں۔ کہا جا تجھ کو مہلت دی گئی اس دن کے وقت معلوم تک۔ کہنے لگا تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے ان بندوں کے جو مخلصین میں سے ہوں گے۔ کہا پس یہ حق ہے اور حق بات یہی ہے، میں بھر دوں گا جہنم کو تم سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کرے سب سے۔ سورہ الحجرات۔ اور اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد، سورہ الحجرات دی آیت نمبر 13 ہے۔ اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ اللہ کے نزدیک تم میں بزرگ وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، بے شک اللہ خوب جاننے والا علم والا ہے۔ بے شک جی رب رحیم دا شکر ادا کرنے ہیں۔ اور جی قرآن مجید دے وچ جڑا اپنا یوٹیوب چینل میں بنان دی کوشش جڑا ہے وہ کر رہے ہیں۔ ابھی کم سن سیاست ہے ہماری، ویڈیو ایک گارڈن وچ میں لائی سی اور گارڈن دی تسی حالتاں دیکھ لو کرونا دی وجہ تو نہ کہ بالکل دو مطلب کہ نے جڑا اپنا وزٹ وغیرہ کر رہی ہیں نے، اور میرے خیال وہ ماسک میں کو نہیں پانا چاہیے۔ ہلو جی ماسک پا لیا تے لو جناب بھلے اگر اچھا اسی سلسلہ اس طرح شروع کیتا ہے کہ بھئی قرآن مجید نو سمجھن واسطے نا کہ اپنا حضرت آدم علیہ السلام دا اور اس تو بعد حضرت نوح علیہ السلام دا ذکر، یا اس تو بعد جڑے پیغمبراں دا ذکر حابیل قبیل دا ذکر تو میرے خیال شروع کریں گے، پھر اگے حضرت نوح علیہ السلام دا، اور اس طرح سٹیپ ٹو سٹیپ، یعنی کہ بھی وہ پارٹ کر کے کہدے واسطے کہ انہوں سمجھن واسطے اور ایک دلچسپی پیدا ہو جاندی۔ اللہ تعالیٰ مینوں پڑھن دی، تانوں سنن دی اور سمجھن دی توفیق عطا فرمایا، آمین۔